بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ٹاپک جو آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کی اہم درآمدات۔ تجارت خارجہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے بات کی تھی پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کی۔ برآمدات کیا ہوتی ہیں؟ جو ہم اپنی ضرورت سے زائد اشیاء دیگر ممالک کو بھجواتے ہیں وہ درآمدات ہوتی ہیں، اور درآمدات جو اپنی ضروریات کو، ملکی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ملک میں نہیں ہوتی ہیں اور دیگر ممالک سے منگوائی جاتی ہیں، اسے ہم درآمدات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں 2019 اور 20 کے دوران 36.1 بلین ڈالر کی درآمدات کی گئیں۔ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو درآمدات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور برآمدات بہت کم ہیں، اور جو ہماری برآمدات ہیں وہ سستی اشیاء پر مشتمل ہیں، جبکہ درآمدات جو ہیں وہ مہنگی اشیاء پر مشتمل ہیں۔ تو 19-20 کے دوران جو ہماری درآمدات کی مالیت بنتی ہے وہ کتنی ہے؟ 36.1 بلین ڈالر، اور حالیہ درآمدات میں کمی کی شرح 16.9% رہی۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اہم درآمدات ہیں وہ کون سی ہیں۔ سب سے پہلے جو مین چیز ہم جو درآمد کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، پیٹرول اور پیٹرول کی مصنوعات۔ ٹھیک ہے، تو بین الاقوامی مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے درآمدی مالیت میں خاطر خواہ تبدیلی ہوتی ہے اور پیٹرول کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں پیٹرول کی مقدار کم و بیش ہونے کی وجہ سے درآمدی مالیات میں اتار اور چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2019 اور 20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 79.6 ملین ڈالر کا پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات درآمد کی گئیں۔ تو ہماری درآمدات کا، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک مین جو چیز ہم درآمد کرتے ہیں، سب سے اہم اور سب سے مہنگی، اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ہمارا پیٹرول اور پیٹرول کی مصنوعات۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہم چیز درآمد کرتے ہیں وہ ہے چائے۔ 1971 تک تو چائے ہم خود برآمد کرتے تھے، کیوں کہ مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا، اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ چائے کی کاشت بہت اچھی ہوتی تھی۔ لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ہمیں دوہرا نقصان ہوا۔ ایک تو ہماری برآمد ختم ہو گئی، اور دوسرا ہمیں ملکی ضروریات کے لیے ہر سال کروڑوں روپے کی چائے باہر سے درآمد کرنا پڑتی ہے، اور بین الاقوامی منڈی میں چائے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بھاری مقدار میں چائے کی درآمد پر کثیر زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران چائے کی درآمد پر 376.2 ملین ڈالر خرچ کرنے پڑے۔ پیٹرول اور پیٹرول کی مصنوعات پر کتنا تھا؟ 89.6 ملین، اور اس پر 376.2 ملین۔ تو جو ہماری درآمدات کا زر مبادلہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات پر خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیری پروڈکٹ کے پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود جو ہے دوسرے ممالک سے خشک دودھ، مکھن اور گھی درآمد کرتا ہے، اور ان کی درآمد پر بھاری رقم خرچ کرتا ہے۔ 2019-20 میں 125.2 ملین ڈالر کی درآمدات کی گئی۔ پھر چوتھی چیز جو ہم درآمد کرتے ہیں ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود، وہ ہے ہمارے پاس گندم۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہماری 66% سے ایز یو نو زائد آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ قومی آمدنی کا 20% اسی سے شامل حاصل ہوتا ہے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہر سال کروڑوں روپے کی گندم باہر سے منگواتے ہیں۔ 1966 میں یہ مسئلہ کافی شدت اختیار کیا گیا تھا، اور اس سال ملک میں خوراک کی قلت کو دور کرنے کے لیے حکومت کو 1 ارب روپے کا غلہ درآمد کرنا پڑا، جبکہ 1977-78 میں ہماری ضروریات اور زیادہ ہوگی، اور اس سال ہم 135 کروڑ روپے کی گندم دوسرے ممالک سے درآمد کی۔ اس کے بعد اچھی فصل کی بدولت گندم کی درآمد میں
کمی ہوئی، لیکن پچھلے 2 سال میں فصل کی کمی کی وجہ سے گندم درآمد کرنا پڑتی ہے۔ تو فصل کے جو زرعی شعبے کو درپیش مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زرعی پیداوار جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے اور آٹے کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2019-20 میں گندم باہر سے منگوانا پڑی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہم چیز درآمد کرتے ہیں، سوتی کپڑا۔ کپاس کی مصنوعات میں سوتی کپڑا بھی پاکستان کی خوردنی تیل کی درآمد بھی پاکستان پر خاصا بوجھ ہے۔ دیسی گھی کی کمیابی کی وجہ سے خوردنی تیل کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم کوکنگ آئل وغیرہ یوز کرتے ہیں، کھانے والا تیل۔ بناسپتی گھی کی طلب میں روز افزا اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی درآمد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے، اور 2019-20 جولائی تا فروری 9 مہینوں میں خوردنی تیل کی درآمد پر 1425.5 ملین ڈالر جو ہیں وہ خرچ کرنے پڑے۔ پھر اس کے بعد ہے کیمیاوی کھاد۔ پچھلے چند سالوں میں کیمیاوی کھاد کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، کس وجہ سے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور اس کی فصلوں پر جو کھاد کو زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور کھاد کو ہم کیا کرتے ہیں؟ درآمد کرتے ہیں، اور درآمدات کی مالیت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس مقدار میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے 2019-20 کے دوران 482.3 ملین ڈالر جو ہیں ہم نے کہاں پر خرچ کیے؟ کیمیائی کھاد پر۔ ادویات، میڈیسن، کہتے ہیں کہ 1948-49 میں تقریباً 5 کروڑ روپے کی ہم نے دوائیں درآمد کی گئی تھیں۔ اب اکثر و بیشتر دوائیہ ساز جو کمپنیاں ملک میں ادویات تیار کر رہے ہیں، لیکن اس کے خام مال ملک سے باہر سے ہی منگوانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی درآمد پر کافی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ 2019-20 میں اس مد پر 83-85 ملین روپے کا زر مبادلہ خرچ کرنا پڑا۔ پہلے ہم ڈالرز کی بات کرتے ہیں، اب وہ ملینز کا بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مشینری۔ پاکستان میں ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور معاشی ترقی کے لیے ہمیں غیر ممالک سے کافی مقدار میں مشینری اور صنعتی خام مال منگوانا پڑتا ہے۔ 1948-49 میں صرف 6.5 کروڑ کی مشینری برآمد کی گئی، جس میں ہر سال اضافہ ہوتا گیا، اور 2019-20 کے جو پہلے 9 مہینے ہیں ان میں 6,633.2 ملین ڈالر کی مشینری درآمد کی گئی۔ ریشمی دھاگا اور مصنوعات۔ ریشمی دھاگے اور ریشمی دھاگے کی مصنوعات میں مختلف سالوں میں درآمد میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے، اور اس مد میں تقریباً 12 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، اور 2019-20 جولائی سے فروری تک 429.9 ملین ڈالر کا مصنوعی ریشمی دھاگا جو ہے وہ درآمد کیا گیا۔ چینی۔ پاکستان چینی کی ضرورت کے سلسلے میں بھی خود کفیل نہیں رہا، اور غیر ممالک سے درآمد کر کے ملکی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ 79-80 میں 493.8 ملین روپے کی چینی برآمد کرنا پڑی، جبکہ 1982-83 میں 6.5 ملین کی چینی برآمد کرنا پڑی، اور 2019-20 میں چینی کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے اس سال 2.3 ملین ڈالر کی چینی درآمد کرنا پڑی۔ لوہا، فولاد اور مصنوعات۔ اگلی چیز جو ہم درآمد کرتے ہیں وہ لوہا، فولاد اور مصنوعات ہے۔ کراچی میں اربوں روپے کی مالیت سے ایک بڑی سٹیل مل قائم ہو چکی ہے، لیکن سٹیل مل جو ہے وہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے، لہٰذا ہمیں ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیر ملکی لوہے، فولاد اور فولاد کی مصنوعات پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران ان اشیاء کی درآمد پر
$2.76 بلین کے برابر زر مبادلہ خرچ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہے کیمیکل گروپ، بھی پاکستان کی ایک اہم درآمد ہے، اور 2019-20 کے دوران 75,390 ملین روپے کے کیمیکل گروپ کی اشیاء میں درآمد کیے گئے۔